अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, अलीमा खान की जानिब से तहरीक इंसाफ की क़यादत को आज बाकायदा तौर पर एक शटअप कॉल दी गई है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया है कि उनकी इजाजत के बगैर इमरान खान की सेहत पर कोई भी बंदा किसी भी किस्म की कोई स्टेटमेंट जारी नहीं करेगा। अलीमा खान ने आज उस सारे के सारे प्रोसेस को भी बेनकाब किया है जिसके अंदर यह कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और मोहसिन नकवी आपस में राबते के अंदर है और मोहसिन नकवी की जानिब से गारंटी दी गई है कि इमरान खान को अस्पताल के अंदर शिफ्ट किया जाएगा। यह सारे का सारा मामला भी आज अलीमा खान ने बेनकाब किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनके हवाले से अलीमा खान ने आज एक स्टेटमेंट जारी की। जैसे ही यह स्टेटमेंट जारी हुई हर तरफ एक खलबली मच गई और फिर दौड़े लगी, फिर सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचे। आज अलीमा खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं डोगर साहब, उनके हवाले से भी इंतहाई सख्त बातें की हैं और वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया है कि जिस कुर्सी के ऊपर आप बैठे हैं इसका तकाजा है कि आप इंसाफ फराहम करें, लेकिन आप इंसाफ नहीं दे। सुहेल खान अफरीदी ने कोशिश की चीफ जस्टिस से मुलाकात करने की, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। उनके सामने जाकर उनसे सलाम भी किया, लेकिन सलाम का जवाब भी नहीं दिया गया। सलमान कमराजा ने आज एक खौफनाक किस्म का इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अदालतों ने वो काम कर दिया है जो हजारों सालों तारीख के अंदर भी किसी अदालत ने नहीं किया। अदालत के अंदर एक इंतहाई अहम रिपोर्ट भी जमा करवाई गई है जो लाहौर के अंदर बसंत हुई कि कितने लोग अपनी जान की बाजी हार गए इस बसंत की वजह से। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। इंकशाफ यह हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर एलीट क्लास का एक ग्रुप मौजूद है जो हर वक्त यह चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से माहौल बनाया जाए और इसराइल को तस्लीम किया जाए। वो ग्रुप इमरान खान की हुकूमत के अंदर भी बहुत ज्यादा एक्टिव था और आज भी वो ग्रुप एक्टिव है। ये सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे एक बड़ी खबर है। सरदार लतीफ खोसा की जानिब से आज एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दायर की गई है। उसके अंदर यह कहा गया है कि इमरान खान को ट्रीटमेंट के लिए अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर मुंतकिल किया जाए। इमरान खान की फैमिली और इमरान खान के डॉक्टर्स की जेर निगरानी इमरान खान का बाकायदा तौर पर मुकम्मल इलाज किया जाए। इमरान खान की बहनों ने आज बाकायदा तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि हमारा सबर जवाब दे गया है। उन्होंने आज कहा कि इमरान खान की सेहत के मामले पर पार्टी में से कोई भी आइंदा हमारी इजाजत के बगैर कोई बयान जारी नहीं करेगा। उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि जब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर से यह केस फारिग हुआ है इमरान खान की सेहत वाला, हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या मामला चल रहे हैं। इमरान खान को आखिर हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट क्यों नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि यह जो हमने बयान दिया है यह पार्टी के मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं है, बल्कि यह इमरान खान की सेहत का मामला है और अब हम सब कुछ खुद देखेंगे। यह अलीमा खान ने वाज़ेह तौर पर आज ये ऐलान किया। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी रहनुमा मोहसिन नकवी के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर थे, उन्होंने कहा कि मुझे उन सारों के नाम नहीं पता, बेहतर है कि वो खुद वाज़ेह करें कि आया मोहसिन नकवी ने उनको कोई गारंटी दी थी या फिर हमारे साथ झूठ बोला गया था। अलीमा खान को यह बताया गया था कि मोहसिन नकवी की जानिब से गारंटी है कि इमरान खान को अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन बाद में फिर नहीं किया गया। दूसरी मरतबा भी इमरान खान को पिम्स लेकर गए, वहां पर इमरान खान का प्रोसीजर हुआ और अडयाला जेल के अंदर से इमरान खान का पैगाम यह आया कि मेरी आंख अभी भी ठीक नहीं है और मेरी बहनों को कहें कि वो मेरे लिए आवाज उठाएं। यही वजह है कि अलीमा खान और उनकी बाकी जो दूसरी बहनें हैं वो इस वक्त इंतहाई सख्त मौकफ अपनाए हुए हैं और उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि अब हम किसी के सहारे के ऊपर नहीं रहेंगे और कोई भी बंदा हमारी इजाजत के बगैर इमरान खान की सेहत के हवाले से कोई स्टेटमेंट जारी ना करे। इसके अलावा अलीमा खान की बहनों ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि इमरान खान की सेहत के मामले के ऊपर जो फैसले हैं उसका मैंडेट पार्टी के पास नहीं है। वो मैंडेट या इमरान खान के डॉक्टर्स के पास है या इमरान खान की फैमिली के पास। उन्होंने कहा कि शिफा इंटरनेशनल का इसलिए हम कह रहे थे क्योंकि हमें पता चल गया था कि एजेंसी के जो लोग हैं वो डॉक्टर्स के पास पहुंच गए हैं और उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, जो दूसरी जगह पर इमरान खान को चेकअप करवाया गया था। और आपको याद होगा मैंने आज से चंद दिन कबल बताया था, अकबर बाजवा साहब ने यह खबर ब्रेक की थी कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया था हुकूमत को कि अगर इमरान खान हमारे पास आते हैं तो हम आजादाना तौर पर खुद इमरान खान का चेकअप करेंगे और जो भी मालूमात हुई वो सारी की सारी हम अवाम के सामने रखेंगे, कुछ छुपाएंगे नहीं। अगर हुकूमत हमें कुछ कहेगी ये कर दो या ये कर दो तो वो हम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था कि हमारी इंटरनेशनल रेपुटेशन है और हम अपनी रेपुटेशन को खराब नहीं होने देंगे। अलीमा खान ने आज चीफ जस्टिस डोगर के हवाले से भी इंतहाई अहम बातें की। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर सुहेल खान अफरीदी साहब आए, उन्होंने डोगर साहब से मुलाकात करनी थी लेकिन डोगर साहब उठकर चले गए। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस डोगर साहब को मशवरा दूंगी कि यह कुर्सी अयाशियों के लिए नहीं है, यह मुकद्दस जगह है जिसका मकसद अवाम को इंसाफ देना है। उन्होंने कहा कि बाहर खारदार तारें बिछा दी गई हैं, अदालत को जेल बना दिया गया है, दुनिया भर में अदालतें ओपन होती हैं, कोई भी वहां जा सकता है। अगर जज अंदर दब कर छुप कर बैठ जाएगा तो फिर इंसाफ कैसे मिलेगा। उन्होंने कहा कि फिर भी हम इन दरवाजों पर आएंगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ यह नहीं कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, अवाम के सामने अदालतें भी एक्सपोज हो रही हैं, अदालतें भी बेनकाब हो रही। मजीद उन्होंने यह भी कहा कि हम सियासत नहीं कर रहे बल्कि सियासत जस्टिस डोगर कर रहा है।
انہوں نے کہا جس کو لاہور ہائی کورٹ سے چن کر لایا گیا کہ عمران خان کے کیسز نہ لگ سکیں، کیا یہ انصاف کا نظام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے 26ویں ترمیم سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کئی ججز، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اجاز اسحاق خان، جسٹس سمن رفت، ان سب کو ہم نے دیکھا، ان کا ایک لیول تھا، وہ سویلین کی باتوں کو سنتے تھے، لیکن اب جو معیار ہے وہ اتنا گر گیا ہے کہ اگر کوئی جاتا ہے عدالت میں ملنے کے لیے تو چیف جسٹس کہتا ہے کہ اٹھ کر چلے جاؤ، یعنی کہ یا چیف جسٹس خود چلے جاتے ہیں یا دوسروں کو بھگا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کو پنجرے کے اندر تبدیل کر دیا گیا ہے، یہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یہ ساری کی ساری باتیں آج علیمہ خان نے کی ہیں اور انتہائی سخت باتیں کی ہیں۔ مزید انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے وکلا سے بھی پوچھا کہ یہ برسٹر گور صاحب کہاں پہ ہیں، حامد خان کہاں پہ ہیں، لطیف کھوسا کہاں پہ ہیں، علی بخاری کہاں پہ ہیں، جو دیگر وکیل ہے یہ کہاں پہ ہیں؟ جس وقت علیمہ خان یہ اسٹیٹمنٹ دے رہی تھی، جیسے یہ اسٹیٹمنٹ سوشل میڈیا کے اوپر آئی تو پھر دوڑے لگ گئی، پھر سارے کے سارے پہنچے، پھر پٹیشنز بھی دائر ہو گئی۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ عمران خان نے ساری کی ساری پارٹی ان وکلا کے حوالے کی، اور یہ وکلا عمران خان کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ بارس کے الیکشن ہو رہے ہیں، عمران خان کے نام پہ ووٹ مل رہا ہے، دوسری اور وکلا کے جو الیکشن ہو رہے ہیں عمران خان کے نام پر ووٹ مل رہا ہے، جیت رہے ہیں، عیاشیاں اڑا رہے ہیں، لیکن عمران خان کے لیے باہر نہیں نکلتے، آواز نہیں اٹھاتے۔ آئی ایل ایف ہمیں کہیں پر نظر نہیں آتی کہ وہی متحرک ہمیں نظر آئے، بالکل بھی ہمیں نظر نہیں آتے۔ علیمہ خان نے مزید آج یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر آتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، باقی لوگ کیوں نہیں آ سکتے؟ ایم این ایز، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈرز وہ کیوں نہیں آتے؟ وہ عمران خان کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ سہیل خان افریدی صاحب گئے چیف جسٹس ڈوگر سے ملاقات کرنے کے لیے، جا کر ان کو سلام بھی کیا، اور رمضان کے مہینے میں ڈوگر صاحب نے سہیل خان افریدی کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور اٹھ کر چلے گئے۔ سہیل خان افریدی نے کہا کہ میں ساری رات کا سویا نہیں ہوا تھا، میٹنگز میں تھا، میں 9 بجے کورٹ پہنچا اور 4.25 کروڑ عوام کا میں نمائندہ ہوں، اور یہاں پر آ کر میں نے چیف جسٹس کو سلام کیا اور انہوں نے میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ یہ بات کی سہیل خان افریدی نے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف احتجاجی یا انتشار کی سیاست نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمام آپشنز استعمال کرنے کے بعد پرامن احتجاج کا حق رکھتے ہیں۔ مزید کہا کہ 1.25 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد سلام کا جواب بھی ہمیں نہیں دیا گیا۔ یہ بھی کہا کہ شوکت خانم ہسپتال کے ڈاکٹر سے طبی معائنہ کی درخواست جمع کروائی تھی، لیکن درخواست ہماری نہیں لگائی گئی۔ اب یہ جب سارا کچھ ہوا نا تو اس کے بعد پھر اس پریشر کا یہ پریشر اتنا کام کر گیا کہ آج عمران خان کے 2 کیس فکس ہو گئے ہیں جن کی کل سماعت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر۔ آپ اندازہ لگائیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اگر تحریک انصاف کے سارے ایم این اے، سارے ایم پی ایس، ٹکٹ ہولڈر، سینیٹر، عہدے داران یہ 2-4 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آ کر بیٹھ جائیں، ایسا پریشر بلڈ اپ ہوگا کہ عمران خان کے کیسز ہر صورت لگانے پڑیں گے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمران خان کے کیسز نہ لگے۔ اب ذرا آگے آ جائیں، سلمان کمراجہ نے ایک انتہائی خوفناک قسم کا انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر جو پابندی ہے، اس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جسٹس ارباب محمد طاہر نے بطور وکیل میری عمران خان سے ملاقات کرنے کا آرڈر دیا تھا کہ عمران خان کے ساتھ جا کر ملاقات کروں۔ انہوں نے کہا کہ میری ملاقات نہیں کروائی گی اور میں نے توہین عدالت کی درخواست عدالت کے اندر دائر کر دی۔ انہوں نے کہا کہ جس وقت ہم آئے تو کیس لگا تو جج صاحب نے توہین عدالت کی درخواست چھوڑ کر پھر کیس سننا شروع کر دیا، اور جج صاحب نے توہین عدالت کی کیس کے اوپر توہین عدالت کی جو درخواست دی تھی اس کو نہیں سنا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلی مرتبہ ہے پاکستان کی تاریخ میں اور شاید ہزاروں سال کی عدالتی تاریخ کے اندر کہ ایک کیس لگا ہوا ہے اور وکیل کو کہا جا رہا کہ آپ دلائل دو، اور وکیل کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے موکل کے ساتھ، اپنے کلائنٹ کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اس کے اوپر جو توہین عدالت کی درخواست ہے اس کے اوپر ایکشن بھی نہیں لیا جا رہا، اور یہ کہا جا رہا کہ آپ ون سائیڈڈ جو ہے وہ دلائل جاری کریں۔ یہ انتہائی خوفناک بات ہے جو آج سلمان کمراجہ نے بتائی۔ اس کے علاوہ سہیل خان افریدی نے آج پاکستان کے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے لیے بھی ایک پیغام جاری کیا اپنی پشتو زبان کے اندر، کیونکہ وہ بھی افریدی قبیلے کے چیف جسٹس اور سہیل خان افریدی بھی افریدی قبیلے کے۔ تو برسٹر سلمان صفدر نے اس کے اوپر کہا، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ سن کر افسوس بھی ہوا اور خوشی بھی ہوئی کہ جو انگریزی زبان میں درخواست ہے یا اردو زبان میں درخواست ہے وہ اثر نہیں کر رہی۔ سہیل افریدی صاحب کو اپنی مادری زبان بولنا پڑی تو شاید وہ اثر کر جائے۔ بہت عرصے سے ایک بات کہتا آ رہا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک قفل لگا ہوا ہے، ایک تالا لگا ہوا ہے، اور وہ اتنے مضبوط ہیں کہ اڈیالہ جیل کے باہر جو تالے لگے ہوئے ہیں اس سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ یہ باتیں انہوں نے کی ہیں۔ اب ذرا آگے آ جائیں، کچھ اور اہم ترین انکشافات ہوئے ہیں جب عمران خان کو چیک اپ کیا گیا، اس حوالے سے جو دوسرا انجیکشن عمران خان کو لگا۔ انکشاف کیا ہوا ہے کہ جس وقت عمران خان کو اندر لے کر جایا گیا، یہ اسد اللہ خان نے یہ بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی ای سی جی ہوئی، ایکو پرفارم کی گئی عمران خان کی، تو عمران خان بڑے حشاش بشاش تھے، بڑے کمپوز تھے، انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی، بڑے کانفیڈنٹ کے اندر تھے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ٹیسٹ آئے اور عمران خان کو بتایا گیا کہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے بالکل نارمل آئے، بلکہ عمران خان نے پوچھا کہ کیا ٹیسٹ آئے، تو عمران خان کو کہا گیا کہ آپ کی رپورٹ ٹھیک ہے، آپ کا دل جو ہے وہ صحت مند ہے۔ تو عمران خان آگے سے بڑے کانفیڈنٹ تھے، اور یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ پچھلی مرتبہ جب عمران خان آئے تھے تو ایک خاتون نے عمران خان سے آٹوگراف لیا تھا، سائن عمران خان نے دیے تھے، تو اس مرتبہ ایک ڈاکٹر کے علاوہ سارے کا سارا جو عملہ ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا تھا، اس کو چینج کر دیا گیا تھا۔ اب آگے آ جائیں، جنید اکبر خان سے سوال پوچھا گیا عمران خان رہائی فورس کے حوالے سے۔
انہوں نے کہا کہ یہ طاقت کے نشے میں پاگل ہے، یہ جو حکومت ہے، یہ جو سسٹم ہے، یہ نظام ہے، اگر حالات اسی طرح رہے تو پھر معاملات لیڈر لیس موومنٹ کی جانب بڑھیں گے جو کسی کے قابو کے اندر نہیں آئیں گے۔ اور اس کا ایک ٹریلر ہم نے یہ جو خیبر پختونخوا کی سڑکیں بند ہوئی اس کے اندر ہم نے باقاعدہ طور پر دیکھ لیا۔ سہیل خان افریدی سے ایک اور سوال ہوا کہ کیا آپ نے علی امین گنڈا پور کی سیکورٹی واپس لی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ جھوٹ ہے، میں نے علی امین گنڈا پور کی سیکورٹی واپس نہیں لی، میرے پاس ایسی چیزوں کا وقت نہیں ہے، ہمارا فوکس عمران خان کی صحت اور رہائی کے اوپر ہے۔ اگر کوئی خبروں میں رہنے کے لیے ایسی چیزیں کر رہا ہے تو کرتا رہے، لیکن ان چیزوں کے بجائے عمران خان کی صحت پر فوکس ہونا چاہیے۔ یہ سہیل خان افریدی نے آج واضح طور پر پیغام دیا، جواب دیا ایک سوال۔ حیدر سعید تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے جن کو گرفتار کیا گیا تھا، ان کے اوپر جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، وہ ایف آئی آر کاٹی گئی ہے جو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا 5 فروری کو اس کے حوالے سے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ باہر نکلے احتجاج کریں، فلاں فلاں جگہوں کو بند کر دیں اور پھر عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے یا عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ آج ان کو عدالت کے اندر بھی پیش کیا گیا اور جوڈیشل ریمانڈ پر ان کو بھیج دیا گیا ہے، لیکن جو ایف آئی آر ان کے اوپر ہوئی ہے وہ 5 فروری کو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا اس کے اوپر ہوئی ہے۔ پہلے پولیس کو پتہ نہیں تھا کہ شاید انہوں نے ٹویٹ کیا۔ لاہور کے اندر جو بسنت منائی گئی اس بسنت کے حوالے سے رپورٹ عدالت کے اندر جمع کروائی گئی ہے۔ رپورٹ کے اندر کہا گیا ہے کہ اس بسنت میں 17 لوگوں کی اموات ہوئی، 17 لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے، جس میں 12 اموات چھتوں سے گرنے سے ہوئیں، 3 اموات کرنٹ لگنے سے اور 2 اموات درخت گرنے کے باعث ہوئیں۔ یہ رپورٹ کے اندر بتایا گیا۔ بسنت تو ہو گئی، لوگوں نے انجوائے بھی کر لیا، ذرا سوچیں کہ ان اموات کا ذمہ دار کون ہے؟ اس سوال کا جواب کون دے گا کہ یہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں اس کی ذمہ داری کس کے اوپر آتی ہے؟ آگے آ جائیں جی۔ حامد میر صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی پاکستان کے اندر ایک ایلیٹ موجود ہے جو ہر وقت اسرائیل کو تسلیم کرنے کے پیچھے لگی ہوتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں میری موجودگی کے اندر عمران خان سے کہا گیا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں، عمران خان کو کہا گیا، انہوں نے کہا میری موجودگی میں، تو عمران خان نے آگے سے یہ جواب دیا تھا کہ اسرائیل کے معاملے کے اوپر میری وہی پالیسی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کی ہے، یعنی کہ اگر انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا تو میں بھی تسلیم نہیں کروں گا۔ تو عمران خان نے، حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ آج کل وہ جو ایلیٹ ہے وہ پھر ایکٹیو ہے۔ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے اندر کیا حالات و واقعات ہو رہے ہیں۔ عفان اللہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف والوں کی دنیا میں بورڈ آف پیس کا حصہ بننا حرام ہے، مگر اسرائیل بنانے اور چلانے والے گولڈ سمتھ فیملی کے خاندان میں شادی کرنا حلال ہے، اللہ منافقوں کو ہدایت دے۔ تالیاں اس کے اوپر بندہ بجا سکتا ہے۔ عمران خان نے جمائمہ خان کو مسلمان کر کے پھر ان کے ساتھ شادی کی تھی، اور آج تک دنیا کا کوئی جریدہ یہ چیز ثابت نہیں کر سکا کہ عمران خان کا ان کے ساتھ ڈائریکٹلی کسی قسم کا کوئی اور تعلق ہے۔ پاکستان کے اندر مولویوں نے یہ بیانیہ کئی دہائیوں تک بنایا کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، یہودیوں نے عمران خان کو لانچ کیا ہے، لیکن آج جب وقت آیا تو پتہ چلا کہ عمران خان تو جیل کے اندر بند ہے، لیکن یہودیوں کے ساتھ جا کر کھڑی ہوئی ہے مسلم لیگ نون۔ یہ عمران خان کے خلاف جو بیانیہ بنایا گیا تھا وہ اپنی موت آپ مر چکا ہے۔ ناظرین کرام، ابھی تک اتنا ہی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کی عوام آئندہ باد۔